إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی سی ان کوششوں کو بڑے اجر کے ساتھ قبول کرے. میں چھوٹی سی بھی ایفرٹ کرتی ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ تو اجر کثیر دے سکتے ہیں نا، ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہی دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہیں، بس جب قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے اجر بن کے آئیں تو یہ بہت زیادہ ہو. ہم آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں. بہرحال بات میں یہ کری تھی جیسے سارا نے ابھی کہا نا کہ بار بار رحم کرنے والی جو بات ہے تو وہ اس لیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صرف جو ہے وہ ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم برائی کرنا نہیں چاہتے لیکن کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں عادت اتنی ہوتی ہے کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم نہ ہوتے اور وہ الحلیم نہ ہوتے تو جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم اگر کسی کو مہلت نہ دینے والے ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی نہ بچتا. تو الحمدللہ اسی لیے الحمدللہ دل سے نکلتا ہے کیونکہ ہمارا رب بہت رحیم ہے. جی شمسا ہے نا آپ کا نام؟ شعیب ثاقب کے نام سے. جی جی بالکل. اوکے جی شمسا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. ہاں جی مین وائل آپ اپنے باقی پارٹیسپینٹس کو ریمائنڈر سینڈ کر دیجیے. جی شمسا. ہاں جی میں نے وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا یا کا نعبدو کہ ہم ہاتھ تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں آپ نے یہ چیز بڑی زبردست بتائی تھی کہ آپ ایک ٹرائی اینگل بنا لیں، ایک طرف اپنا نام لکھ لیں، ایک اوپر اللہ لکھ لیں اور ساتھ بندے لکھ لیں، اور یقین جانیں کہ شاید اللہ نے مجھے ٹیسٹ کرنا تھا کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ انسان اپنی مرضی کا تو ذمہ دار ہے نہیں، بندے کا بندے سے معاملہ نہیں ہوتا بلکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور میرے ان 2-3 دنوں میں ٹیسٹ بھی اس طرح کا کافی ہوا، جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی مثالیں دی کہ کام کے سلسلے میں آپ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کہ اس نے زیادہ کیا یا میں نے زیادہ کیا، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور جب یہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ جو کچھ زیادتی کر رہا ہے یا میں جو کام ہم صرف اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ہم صرف اللہ کو جواب دیں، تو یقین جانے اتنا انسان ایزی ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی. جب ڈائریکٹ جا کے اللہ کے ساتھ یہ چیز جڑ جاتی ہے کہ ہماری ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر کام کا اس کے حکم کے بغیر، کسی چیز کے بغیر کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو یہ چیز انسان کو بڑی سکون دیتی ہے، بڑا انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے اس چیز سے. الحمدللہ. اور قرآن کریم کا اتنی خوبصورتی ہے نا، ہیومن سائیکی. ظاہر ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا. سارا آپ کا مائک میوٹ کریں، پیچھے سے شور آ رہا ہے. انسان نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہمارے خالق ہیں اور اللہ ہی نے ہماری ٹریننگ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سے بہتر ہیومن سائیکی کو کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ سے زیادہ بہتر کوئی جان نہیں سکتا. تو جب جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ آپ انسان کی نفسیات میں بھی ماہر ہوتے چلے جائیں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمتیں دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے، اور اس کو پھر استعمال، جو علم ہمارے پاس ہو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ حکمتیں بھی عطا فرمائے. جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ ابھی تک ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ سارے نہیں ہیں. اپنے اپنے پارٹیسپینٹس کی لسٹ کھول کے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی میں سے، آپ کے کانٹیکٹس میں سے وہ کون لوگ نہیں ہیں تاکہ وہ ہمیں جوائن کریں. جی سارا آپ نے ہینڈ ریز کیا دوبارہ. جی ہاں یہ میم اور چیز جو مجھے جو ہے نا وہ اس سورہ میں جو آپ نے تفسیر بتائی تھی تو اس میں جو مجھے بار بار بہت زیادہ مطلب جو کلک کی تھی، ایک تو رحیم کی ڈیفینیشن تھی، ایک تھی اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ نے اہدنا کا جو وہ بتایا تھا وہ یہ نہیں تھا صرف کہ مطلب مجھے عطا کر یا مجھے دے،
आपने कहा जो इसकी जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की जो वो है एक्सप्लेनेशन कि मुझे पकड़ के ले आओ, कायम रखो, ले आओ रास्ते पे, अल्लाह ताला ले आए, मतलब यानी कि वो रिक्वेस्ट के अल्लाह ताला छोड़ना नहीं है। हमने जिस चीज की दरखास्त की है, मतलब हम चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते पे आए, तो शैतान हमें बार बार भटकाएगा, तो अल्लाह ताला के लिए भी तो हमें फिर बार बार उस रास्ते पर लेकर आएगा ना। ये कितनी मतलब यानी कि वो है कि मतलब हमें अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं अगर हमने उसका हाथ पकड़ लिया, अगर हमने उससे दरखास्त कर दी और एक्सेप्ट हो जाती है इंशाअल्लाह ताला अजीज, तो जरूर फिर होती अल्लाह है। हमें देखिए छोड़ेगा ये इंशाअल्लाह। ये वो दुआ है, ये वो दुआ है जो जरूर कबूल होती है। रिस्क का मामला है, औलाद का है, माल का है, कोई और मामलात हैं, वो अल्लाह ताला ने तकदीर के मामलात रखे हुए हैं, वो भी जरूर कबूल होते हैं। जो भी हमारी दुआएं हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। लेकिन हिदायत जब बंदा मांगता है ना और तड़प के मांगता है, तो हो नहीं सकता कि अल्लाह दे ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला देगा ही उसको जो मांगेगा, बगैर मांगे तो मिल ही नहीं रहेगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात कि जैसे जैसे शैतान डेली बेसिस पर हमें हर वक्त ही बहकाने के लिए तैयार रहता है, तो इसीलिए रिपीटेडली ये दुआ मांगनी भी पड़ती है। आप देखिए कि इसी तरह, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो मेरे ज़हन में सवाल आते हैं ना, मैंने ये सवाल आप लोग के साथ भी शेयर किया था कि क्यों सूरह फातिहा ही हर नमाज की हर रकात में, चाहे नफल है, चाहे सुन्नत है, चाहे फर्ज है, चाहे कुछ भी है, सूरह फातिहा क्यों? तो ये इसीलिए ना कि ऑल द टाइम हमें सबसे ज्यादा जो हमारी तमाम हाजात से ऊपर जो हाजत है वो यही है कि अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले हमें। और वो बचेगा कैसे बंदा, जब वो सिराते मुस्तकीम पर होगा। जी सिद्रा। हाँ जी, मुझे एक और चीज बहुत फैसिनेट करती है जब से आपने इसकी तफसीर हमें बताई है कि देखें, अल्लाह ने खुद हमें ये दुआ सिखा दी है, बिल्कुल एट द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ कुरान, और डेली रिमाइंडर के तौर पे 500 नमाजों में। तो ये जो वर्ड है ना सिरात, ये मुझे इतना क्लिक किया ना, इतना कि अल्लाह ने हमें सबील क्यों नहीं बताया। जब आपने इसकी डिटेल बताई थी ना कि रस्ते को सिरात भी कहते हैं, बट एट अ टाइम अरबी में रस्ते को तरीक भी कहते हैं, सबील भी कहते हैं। फिर आपने बताया था फज भी है जो पहाड़ों के दरमियान है, नजद भी रस्ते को कहते हैं, हुदन बताया था आपने, इमाम जो शहराए आम होती है। इतने जब वर्ड थे रस्ते के लिए अलग अलग, तो खास अल्लाह ने हमें सिरात जो 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 सीधा पहुंचा देता है मंजिल मकसूद तक, कामयाबी की तरफ, जन्नत तक हमें, तो अल्लाह ने ये वर्ड हमें सिखाया। अब इसकी डेफिनेशन पहले नहीं पता थी ना, हम इसे सिर्फ रास्ता समझते थे। अब जब पता लगी इसकी एक्सप्लेनेशन, तो अल्लाह पे इतना प्यार आता है ना, बिलीव करें, जब जब ये रकत में मैं पढ़ती हूँ तो इस वर्ड पे ठहर जाती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेस्ट, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी ये। मैम मुझे भी ये सिरात के उससे ना समझ आई कि भी ना ये जो सिरात रास्ता है ना, ये रोशन रास्ता है भी ना। जैसे बहुत सारे रास्ते हों और उनमें से एक रोशन रास्ता होता है, तो ये जो सिरात है ना, ये वो रोशन रास्ता है। तो मैंने तो खुद ये चीज रियलाइज की कि भी ना, अब जब भी कोई मसला पेश आता है ना, तो मैं ऐसे दरमियानी रास्ते में, कभी फौरी तौर पे एक साइड पर ही नहीं, तो हमेशा बंदा एक साइड पे हो जाता है ना, हाँ में या ना में भी, कोई भी मसला हो। तो अब ना मैं हाँ या ना में नहीं होती, मैं उसके सेंटर में अपने दिमाग को ला के सोचती हूँ कि भी अगर कोई भी मामला हो रहा है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू कौन से हैं। तो फिर ये वो जो है ना, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, वो मुझे यहाँ से उस चीज की तरफ ना वो क्लिक करता है कि अल्लाह मियां मुझे इसके दरमियान में से जो सीधा रास्ता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में जो सीधा रास्ता है ना, वो मुझे दिखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात नोट की है कि जब हम कुरान से जुड़े रहते हैं तो हमें फिर सीधा रास्ता नजर आ जाता है, हमें वो रास्ता नजर आ रहा है, जो रोशन रास्ता है वो नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। इसीलिए जब आप किसी भी कंफ्यूजन में भी होते हैं ना, कभी कोई डिसीजन मेकिंग, और आप वो इस्तिखारा के नवाफिल नहीं पढ़ सकते और आपको इस्तिखारा की दुआ भी याद नहीं है, तब भी आप ये दुआ कर सकते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और आप अपने मकसद को ज़हन में रखें, अल्लाह ताला आप हमें रास्ता दिखा दें जो कामयाबी का रास्ता है। मेरे इस फैसले में मुझे किधर को जाना चाहिए, या मैं किसी के बारे में कोई राय कायम कर रही हूँ, तो मुझे सीधे रास्ते पे रखिएगा, मुझे शैतान के हवाले ना कीजिएगा। जी नौरीन की बात सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बात में शेयर करती हूँ। जी नौरीन।
جی میم، مختصر سی جیسے نا میم جیسے آپ نے اس دن بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا ہم مانگتے ہیں کہ آ رہے نا، ہم یہ نہیں کہتے آ رہے نا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اہدینا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں منزل پر کیسے لے جا، مطلب ہمیں نرمی سے نہیں، ہمارے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کے ہمیں اپنے راستے پر لے جا. اور میم اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، بس اس سے ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے. اور میم بہت اچھی اللہ بات. سے نرمی آسانی ہی مانگنی چاہیے. جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لے جا والی، وہ میں نے ایک اپنی ٹیچر کی دعا شیئر کی تھی آپ کے ساتھ. اور وہ اس وقت میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی سے بس سیدھے رستے پر رکھ. یاد رکھیے یہ تو ہے نا، یہ تو دعا کا ایسنس ہے کہ ہم نے بھٹکنا نہیں ہے. اللہ پاک آپ ہمیں بھٹکنے نہ دیں، آپ ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بننے دینا. ٹھیک ہے، یہ تو دعا ہے ہی، لیکن اس میں پہلی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں سے لے جانا، آسانیوں سے سیدھے رستے پہ رکھنا. ہمارے نفس کو جو ہے وہ سہولت کے ساتھ ہی ہدایت نصیب ہو جائے. ورنہ جب لوگ آسانی سے نہیں مانتے نا تو پھر اللہ کی طرف سے جو یہ پریشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے رستے پہ رکھ، اس کیفیت کو ذرا ویژولائز کریں نا. کسی نے آپ کو سر کے بالوں سے آگے سے پکڑا ہو اور کھینچ کے ایک طرف لے کے جا رہا ہو تو وہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز میں ہم پر رحم کرے. لیکن بہرحال چونکہ ہم نے بھٹکنے پہ تو کمپرومائز کرنا ہی نہیں، تو اگر نرمی سے نہیں ہم سمجھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ بس ہمیں بھٹکنے نہ دے، سیدھے رستے پر لے کر جائے. جی بشرا. اور مسئلہ ہے تو وہ السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ میں کہیں بس ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اس سورہ فاتحہ میں اتنی ساری مطلب یہ جگہ ہیں رکنے کی، ٹہرنے کی اور غور و فکر کرنے کی. تو میں بس اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جب اب پڑھتی ہوں نا نماز تو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ سورہ فاتحہ مطلب جلدی سے پڑھ لی تو اب مطلب دل تھوڑا کام سا جاتا ہے، اور مطلب یہ اس میں مطلب ایک ٹھہراؤ سا آ گیا اس کے پڑھنے میں کہ پتا ہے کہ یہاں پہ کتنی اہم باتیں جو ہم منہ سے نکالنے لگے، کتنی اہم چیزوں کے ہیں جیسے رحمان رحیم یا کنابود یا کنستائن. تو اس کی اب ایک ایک لائن مطلب اب ماشاءاللہ کی مطلب ایک ٹھہراؤ سا آ گیا اس کے پڑھنے میں کہ دل جو ہے نا وہ اگر ایک لفظ پہ نہ بھی رک سکیں تو اگلے پہ دل جو ہے نا خود بہت انسان کی زبان میری رک سی جاتی ہے کہ اس پہ اگر پہلا اگر آپ نے نہیں بھی غور کیا تو اگلی ہر لائن کے اندر نا تو اس کے پڑھنے میں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی اور ایک ٹھہراؤ اور ایک وہ بہت اچھا سا ہو گیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ اور نماز میں غور و فکر کرنے والا بنائے. نماز میں خشیت جو ہے خضوع و خشوع آتا ہے اسی طرح سے جب ہم قرآن پہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں نا تو اس وقت بہت جوش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جوش کے ساتھ ساتھ نا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک وہ روٹین ورک بننا شروع ہو جاتا ہے یا تھوڑا ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس میں سست ہونا شروع ہوتے ہیں. پہلے دن سے اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آپ ہمیں سست نہ ہونے دیجیے گا. اور وہی دعا جو شروع میں ہم نے کی تھی کہ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. تو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں گے جو آن لائن ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کہیں اور اس طرح کی کلاسز میں نہیں ہو سکتے، لیکن وہ فزیکلی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بھابیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی میڈس ہیں، ہاؤس ہیلپرز ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نیبرز میں ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے. تو جو کچھ آپ سیکھیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، وہ صحبت صالحین بن جائے گی آپ کی. جو چیز آپ خود سیکھتے ہیں دوسرا شیئر کرتے ہیں تو پھر جہاں آپ سست پڑھنے لگتے ہیں وہ دوسرا آپ کے ساتھ مطلب ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم نے ایسے پڑھا تھا، اس کو تو ایسے لے کے جانا ہے. تو یہ کام لازمی کرنا ہے، آپ نے فزیکلی اپنے لیے ایک صحبت صالحین ضرور کریٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا میں جب اس کو پڑھ رہی تھی ابھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو ریکیپ کروں گی تو پہلی ہی آیت جو ہے نا الحمد، ٹھیک ہے، تو اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو الحمدللہ ہی کرتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہے نا. تو اگر ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا ال کے ساتھ جیسے ہم نے سیکھا
किसी का माइक ऑन है या मेरे पास वैसे ही? समीना, आप प्लीज अपना माइक जो है ना म्यूट कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉल पर समीना है हमारे साथ, उनकी आज जूम नहीं चल रही थी। समीना प्लीज अपनी तरफ से माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो जब हमने अलहम्द कहा ना, तो एक बात ये समझ आई कि इसका तर्जुमा सिर्फ ये नहीं कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बल्कि अगर थोड़ा सा हम इसके तर्जुमे पर फोकस करें ना, तो ये कुछ इस तरह बनता है कि तारीफ सिर्फ है ही अल्लाह के लिए। इस जुमले के फर्क समझ आया? तारीफ अल्लाह के लिए है या फिर ये कि तारीफ है ही अल्लाह के लिए? जी थोड़ा मैम, फर्क समझ? ये हाँ, कि अल्लाह ताला इस काबिल है कि उनकी तारीफ की जाए। सिर्फ अल्लाह ही है इस काबिल कि उसकी तारीफ की जाए। सिर्फ अल्लाह ही इस काबिल है कि इस तरह की तारीफ उसकी की जाए, उसकी हम्द बयान की जाए। जब इंसान खालिक के इस दर्जे को पहचानता है ना कि लाइक तौसीफ जो है, लाइक हम्द जो है वो सिर्फ है ही अल्लाह, तो तमाम जो मखलूक परस्ती है ना, जो तमाम गैर अल्लाह की जो हमारे अंदर मोहब्बत और अकीदत और उसकी परस्तिश और ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो सब की नफी हो जाती है। देखें, किसी भी चीज जिसकी इबादत की गई है दुनिया में, कोई भी चीज जिसकी इबादत की गई हो, आप उसका नाम लें। कौन नाम गिनवाएं जरा। सूरज की, पत्थरों की, सांपों की और हाँ, सितारों की और इंसानों की और बड़े इंसानों बड़े बुजुर्गों की जो फौत हो गए, हम लोग उनके आस्थानों पे जाते हैं तो समझे वहाँ पर हम लोग कोई यही सारा कुछ जो मांगते हैं उनसे जाके, और तो इनकी इबादत ही कर रहे हैं। इंसान आगे ना, इंसान आगे, चाहे उसमें नबी होंगे, बुजुर्ग हो गए और फरिश्ते, फरिश्तों की इबादत की गई और अपने नफ्स की इबादत की गई। मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं है इंसान ने। इंसान ने जब इंसानियत का सफर शुरू किया तो जिस चीज से उसको खौफ आया उसने उसकी भी इबादत कर ली, और जिस चीज से उसको कोई फायदा पहुंचा उसने उसको भी सजदा कर दिया, चाहे वो सूरज, चांद, सितारे थे या वो कोई और ऐसी चीजें। बहरहाल, तो ये जो मखलूक परस्ती है ना, जब हम कहते हैं ना तारीफ सिर्फ है ही अल्लाह के लिए, तो हम खालिक और मखलूक के बीच में ना एक डिफरेंस करने के काबिल हो जाते हैं, और वो ये कि मखलूक जो भी है ना उसके अंदर जो भी सिफ्त पाई जाती है, जैसे सूरज है, सूरज की पूजा की गई ना, आपको पता है कौन सी कौम सूरज की पूजा करती थी? जल्दी बताइए जो पहले से कुरान करीम पढ़े हो माशाल्लाह। हाँ जी मजूसी तो जी जी, शगुफा बताएं, आप बता रहे हैं जी। जी मेरा मजूस कौम है ना, वो सूरज को भी इबादत करती थी, पूजा करती थी, मेरा मतलब। मजूसी आप बेसिकली भी? आग की पूजा करते हैं। हाँ जी जी हाँ, सूरज आप की भी पूजा माइका करते बिन तीस की जो कौम थी, कौम सबा, कौम सबा करती थी। और हम इब्राहिम के दौर में भी तो वो आग उसकी पूजा की जाती थी, सूरज की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बेसिकली सितारा परस्त थी, लेकिन सूरज की भी पूजा करती थी, ठीक। और फिरौन की कौम भी बेसिकली सूरज ही की पूजा करती थी। फिरौन जो है उसका अवतार समझा जाता था, ठीक है, यानी सूरज देवता का अवतार समझा जाता था। तो अब सूरज जो है उसकी सिफ्त क्या है, उसके औसाफ क्या है? रोशन करना और फिर रोशन करता है, और ये फायदा देता है ना, जितनी अजनाब पकती हैं, फल और पौधे वगैरह, तो वो चीज भी ना मुस्तफीद देखते थे। जब लोग किसी चीज से हम मुस्तफीद हो रहे हैं तो वो उसकी पूजा भी शुरू कर देते थे। बिल्कुल, सूरज की गर्मी से फल पकते हैं, फसलें पकती हैं, और सर्दी में हरारत मिलती है, दिन में रोशनी होती है। अच्छा, अब हमने सीखा कि तारीफ है ही अल्लाह के लिए, ठीक है। तो जब हम सूरज को देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा सूरज रोशन है, तो इसको रोशनी दी किसने? ये क्यों रोशन है? ये कैसे रोशन है?
یہ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے. ذرا مجھے بتائیں سورج کیوں روشن ہے؟ سورج روشن کیوں ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ ہیں یا نان مسلمز وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم کا مجموعہ ہے اور وہ گیسز اس کو اس کے اندر ہائیڈروجن اور ہیلیم جو اس ہے لیے وہ روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو روشن بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو نا، اس میں جا کے کام کرو اپنے سارے. یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہو نا کیونکہ آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، لیکن اپرنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے اوریجن میں جائیں نا. ایک ایتھیسٹ جو ہے جو وہ سوچتا ہے کہ سورج کیوں روشن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ گیسز جل رہی ہیں نا، اور ہر سیکنڈ میں وہ 16 ٹریلین ٹن سے زیادہ ہائیڈروجن جلاتا ہے. آلموسٹ ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن آلموسٹ کم و بیش اتنی ہی فگر ہے. وہ ہائیڈروجن اس کے پاس کہاں سے آ رہی ہے جی؟ اس کی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ ہمیں مخلوق پرستی سے نکالتی کیسے ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اصل صفات تو اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ رب العالمین ہے نا. تو سورج کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، جو ہائیڈروجن وہ جلا رہا ہے سورج، وہ رزق اس کو کون دے رہا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ اس کے اندر سے کیسے جنریٹ ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ابھی جتنا عرصہ سے سورج روشن ہے نا، اتنا ہی عرصہ مزید وہ روشن رہ سکتا ہے، اتنی اس کے اندر سٹوریج ہے ہائیڈروجن کی. تو یہ کون دے رہا اس کو؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اسی طرح آپ کسی اور کو دیکھ لیں، جن انسانوں کو کی لوگ پرستش کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اوصاف کیا تھے؟ وہ اوصاف ان میں کہاں سے آئے؟ سمینا میرا خیال ہے آپ کے مائک آن ہے، آپ کے مائک سے میری آواز پلٹ کے آ رہی ہے، آپ پلیز اپنا مائک آف کر دیجئے. وہ بھی اللہ نے دی ہے نا، جس میں جو بھی کوالٹی ہے وہ اللہ کی اذن سے ہی ہے نا. بالکل. تو یہ سب جب ہم ریئلائز کرتے ہیں نا، ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیے پورا قرآن ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے؟ غور و فکر کی طرف، تدبر کی طرف. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے تو کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جب غور و فکر کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ غیر اللہ کوئی بھی جس کی عبادت کی گئی ہے وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. وہ اللہ کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمارے دل سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے. دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی بھی حسن ہے، کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی کمال ہے، وہ سب کا سب اس کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اچھا آپ متاثر ہوتے ہیں نا کسی بھی انسان کی انٹیلیجنس سے، یہ تو فلاں تو بہت ہی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، اچھا اب وہ میرے اس مسئلے کا بھی حل نکال لے گا، اور وہ اس کام کو بھی ایسے کر لے گا، اور وہ یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا، اور ہم ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انٹیلیجنس اس کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ دینے والی ذات کون سی؟ تو پھر ہم بجائے اس کے کہ ہم اس شخص کی انٹیلیجنس پہ ڈیپینڈ کریں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس شخص پر صرف اتنا ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنا اللہ نے اس کو ہمارے لیے سبب بنایا ہے. باقی اصل توکل اور اصل ڈیپینڈنسی صرف اللہ پر ہی چلی جاتی ہے. اگر ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اصل تعریف صرف اللہ کے لیے، کیونکہ اصل تمام صفات، تمام اوصاف کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو پھر ہم مخلوق پر ڈیپینڈنسی سے آزاد ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں اس کی تعریف چاہیے، نہ ہمیں اس سے کوئی اجر چاہیے، نہ وہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں تکلیف سے آزاد کر سکتے ہیں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ہاں مخلوق سے مخلوق کا تعلق اتنا ہی جتنا اللہ نے ایک دوسرے پر ہمارے لیے سہارا بنایا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے بندے کو بندے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی. جب ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں پھر ہم لوگوں سے شکوش کرتے بھی نہیں کرتے، پھر ہم ان سے وہ اگر ہمارے لیے ایفرٹ نہیں کرتے تو ہم ان پہ خفا بھی نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں وہ بیچارے تو خود نہیں کر سکتے،
وہ تو خود نہیں کر سکتے، جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو ہی کریں گے، تو پھر ہماری ڈپینڈنسی ساری کی ساری ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے زمان نزول کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی سورت کی جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے، یعنی اس کے جو نام کی وجہ ہوتی ہے، وہ اس کا مضمون نہیں ہوتا۔ جیسے اردو یا انگلش میں کسی بھی کتاب کا جو چیپٹر ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ اس کے موضوع پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورتوں کے نام جو ہیں وہ اس کے موضوعات پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی لفظ جو سورت کے اندر آیا ہوتا ہے اسی کو اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں ان کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھیں، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ خواہ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی یا مدینہ کے باہر کسی سفر میں نازل ہوئی، یا ان کی کوئی آیات جو ہیں وہ حجۃ الوداع مکہ میں نازل ہوئی، لیکن ان کو کہا مدنی ہی جائے گا، مکی نہیں کہا جاتا۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے کے دور کی ہیں، خواہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، مکہ کے شہر میں، یا پھر باہر کسی سفر میں نازل ہوئی، یا پھر وہ اسی دوران کہیں نازل ہوئی، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں، مکہ کا جو دور تھا اس میں اصول دین سکھائے گئے ہیں، دین کے اصول، ٹھیک ہے؟ اصول دین کیا ہے؟ 3 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے؟ اصول دین کیا ہے؟ کون ریپیٹ کرے گا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اصول دین۔ مکہ میں لوگوں کو 13 سال تک اصول دین کی تبلیغ کی گئی، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کا بنیادی جو موضوع ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ میں انفرادی جو اخلاقی چلے عائشہ عابد آپ بتائیے، آپ نے مائک آن کیا ہے؟ عقیدہ توحید، ہاں جی، عقیدہ آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا گیا؟ انفرادی کی تربیت کی گئی، وہ تربیت کی گئی اخلاقی طور پر۔ ہاں جی، انفرادی اخلاقی تربیت، یہ 3 لفظ لکھ لیجیے، انفرادی اخلاقی تربیت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکہ میں ابھی اجتماعیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی جس طرح کے مدینہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، مدینہ میں جب جو مدنی صورتیں ہیں تو مدینہ کے اندر جو ہے چونکہ ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت بن گئی تھی، ایک ریاست بن گئی تھی، تو جو مدنی صورتیں ہیں اس کا جو موضوع ہے وہ آپ کو عام طور پر جو ہے وہ تمدن اور معاشرت اور معیشت اور ریاست کے متعلق ملے گا، یعنی ایک ریاست کو چلانے کے لیے اجتماعی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق احکامات ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی معاشرتی، تمدنی، معاشی اور سیاسی احکامات لکھ لیں گے، تھوڑی سی مشکل اردو تو نہیں ہوگی۔ معاشرتی یعنی سوشل سائنسز، معاشی یعنی اکنامکس، اور اسی طرح اور میں نے کیا تمدنی تہذیب، سیاسی تہذیب اور تمدن سکھانا، جی، اور سیاسی پالیٹکس، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے پولیٹیکلی ساؤنڈ کرنا ہے اپنی اسلامی ریاست کو۔ تو یہ ایک ریاست کو اجتماعی زندگی کو چلانے کے لیے جو اصول اور ضوابط تھے وہ عموماً آپ کو موضوعات جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات کا۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ پہلی مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے 13 سال جو صورتیں نازل ہوتی رہی ان کے موضوعات میں نے آپ کو بتائے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا جو زیادہ طویل حصہ ہے، اس کا جو زمان نزول ہے وہ مدینہ کا ابتدائی دور ہے، ہجرت مدینہ کے بعد
बिल्कुल इब्तदाई दौर में ये सूरत जो है इसका ज्यादा हिस्सा जो है उसमें नाजिल हुआ। और आप देखें कि इसके बाद जो है इसके जो मज़ामीन हैं उसकी मुनासिबत से कुछ आयात जो बिल्कुल अखीर जमाने में नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, जैसे सूद से मुतल्लिक आयात हैं, तो वो भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक। और सूरह बकरा जो है इसमें मक्का में जो थे वो जो खिताब किया गया था वो मुशरिकीन मक्का से किया गया था। ठीक है। लेकिन मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था वो 3 तरह के लोगों से पड़ा। एक तो थे मुशरिक जो मदीना के मुशरिक थे। ठीक है। एक थे मुनाफिक, वो लोग जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन वो जुबान से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर लिया था। और तीसरे थे यहूद। ठीक है। यहूदी कबाइल 3 कबीले थे जो मदीना के इतराफ में जो बस्तियां थी वहां पर रहते थे। ठीक है। मुशरिक, मुनाफिक और यहूद। तो यहां पर आपको ज्यादातर खिताब जो है सूरह बकरा में वो यहूद से मिलेगा, यहूद से खिताब किया गया है ज्यादातर इसमें। और एक बात आपने याद रखनी है सूरह बकरा पढ़ते हुए, जैसा कि हमारी क्लास का टाइटल जो है वो है तज़किया बिल कुरान। ठीक है। तो आपने एक चीज जहन में रखनी है और वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल का जिक्र कुरान में इतनी शद्दो मद के साथ इसलिए किया है कि ताकि उम्मत मुस्लिमा को आईना दिखाया जा सके। ठीक है। जो तफसीरी पहलू होंगे आयात के वो इंशाल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन हमने यहूद का जिक्र, यहूदो नसारा का जिक्र इस तरह पढ़ना है कि हम अपना तजजिया साथ साथ करते जाएं और फिर अपना तज़किया साथ साथ करते जाएं कि जो गलतियां, जो खराबियां, जो अमाल उनके थे वो हम ना करें। ठीक है। ताकि जिस तरह उनको सजा मिली हम उस सजा से बच सकें। और जिस तरह हम आज जिस सिचुएशन में हैं तो बजाय इसमें कि हम इसमें ये देखें कि ये यहूदियों की साजिश थी, ये तो जी इसराइल की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की, IMF की साजिश थी, तो हम इस झूठे उसमें से निकल आए अपनी जस्टिफिकेशंस में से और अपना तजजिया करें कि जिस मुसीबत में हम इस वक्त पड़े हुए हैं ये हमारे अपने हाथों की कमाई है, हमने खुद ये मुसीबतें अपने गले में डाली हैं। किसी की साजिश उस वक्त तक इफेक्ट नहीं करती, उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक कि हम उस साजिश को फाल होने का मौका न दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि अक़वाम आलम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा इकराम ने कहा कि क्या हम उस वक्त बहुत कम तादाद में होंगे जो ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम उस वक्त तादाद में कम नहीं होगे बल्कि तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा ये वहन क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ, ये 2 चीजें जब मिल जाती हैं तो ये वहन बन जाती है। और जब उम्मतों के अंदर वहन आ जाता है ना, दुनिया परस्ती आ जाती है, और वो दुनिया परस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि वो मरना नहीं चाहते, अल्लाह से मुलाकात नहीं करना चाहते, तो फिर वो इतने कमजोर हो जाते हैं इखलाकी तौर पर, इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर दीगर अकवाम उनको ऐसे चट कर जाती हैं जैसे भूखा खाने को खा जाता है। और इस वक्त हमारी वही सूरत हाल है, बीइंग उम्मत मुस्लिमा भी और बीइंग पाकिस्तानी भी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना एक माइंड सेट बना के बैठना है हमने कि हमने अपनी इस्लाह करनी है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। कोशिश करनी है कि कुरान का ये मैसेज जो है ये हम हर एक तक पहुंचाएं ताकि कहीं से तो इस्लाह का काम शुरू हो। ना हम देखें, नहीं हमारी औलादें देखें, लेकिन हमारी नस्लें तो देख सकें कि कहीं कोई बेहतरी आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो हिकमत अता करें कि जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकें। आमीन। तो ये थे बुनियादी सूरह बकरा का के मौज़ूआत का तारुफ। इसके बाद ये चीज कि जब एक रियासत बन गई
مدینہ میں، تو وہاں پر اب کچھ کام تھے جو کرنے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے دین کا ابلاغ کرنا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں تک بھی پہنچانا. پھر یہ کہ جو مخالفتیں اٹھ رہی تھیں ان کو توڑنا، اور اس کے پھر مد میں قتال کے احکامات آئے. اور اسی طرح یہ کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جنگیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر جو معاونت چاہیے، جو صبر اور استقامت چاہیے، تو اس کا بھی ذکر آئے گا اس میں. وہ تربیت، مطلب اس نہج پر بھی احکامات آئیں گے. اور پھر یہ کہ لوگوں کے اندر انفرادی طور پر اتنی ہمت اور اتنی طاقت پیدا کی جائے کہ وہ اپنے دین کے لیے سٹینڈ لے سکیں، اپنے لیے بھی اور اجتماعی طور پر بھی اسلام کے لیے سٹینڈ لے سکیں. تو یہ ساری تربیہ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے. سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اس کے پڑھنے والے پر جادوگر اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو خاص طور پر اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، خود پڑھیں صحیح سے، اچھی تجوید سے. پھر کبھی کبھی اس کو آپ اس پہ بھی چلا دیں، جو آپ کی یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے کسی بھی قاری کی آواز میں، بلند آواز میں. اور پھر یہ کہ اس کو پڑھنے والا، یاد رکھیے یہ عرب میں نازل ہوا تھا نا، عربوں میں. تو جہاں کہا جاتا ہے نا پڑھنا، وہاں پڑھنے سے مراد بے سوچے سمجھے پڑھنا نہیں ہوتا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. تو یہ پڑھنا صرف ریڈ کرنا نہیں ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کو اس کی صرف ریسیٹیشن کرتے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے تو ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کے ابھی آپ موضوعات پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے موضوعات ایسے ہیں کہ شیطان کو جگہ ہی نہیں ملتی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایک گھر کیسے بنتا ہے؟ ایک گھر کیسے بنتا ہے؟ کون بتائے گا؟ گھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، سر وہ ہے کہ ہم لوگ ادھر یعنی جیتے ہیں، بیٹے ہیں اور سوتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے. شوہر، بیوی، بچے، ہاں ٹھیک ہے، جی اور والدین. شوہر، جی بچے اور والدین، یہ رشتے ہیں جو گھر بناتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جب کچھ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں ساتھ، تو بعض اوقات بھائی مل کے ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر پھر فیملیز جو ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے گھر. اب اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا جب ہم سورہ بقرہ کو سمجھ کے پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو صرف اس کی ریسیٹیشن شیطان کو نہیں بھگاتی، اس کے اپنے اثرات ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کے اپنے اثرات ہیں، سبحان اللہ، اس میں شفا ہے. لیکن خاص طور پر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، تو وہ برکت آپ کو قرآن کو سمجھ اس کو اپنے عمل میں لا کے ملے گی انشاءاللہ. دیکھیے گا آپ کر کے دیکھیے. ہاں اللہ. آپ نے مائک آن کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی وہ آپ نے گھر کے بارے میں پوچھا نا، تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ پروٹیکشن ہوتی ہے نا اس میں ہر چیز سے، ہمیں گرمی سے، سردی سے، ہر طرح کے حالات سے. تو اسی طرح جو ہے نا جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں گے نا، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو ہم پروٹیکشن میں آ جائیں گے نا. تو جب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا سارا کچھ، تو پھر ہم لوگ شیطان سے بچیں گے. بالکل انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح ابو امامہ صحیح مسلم میں
فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا. اب پھر آپ یاد کر لیجئے یہ کہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا. ٹھیک ہے. اب قرآن ہمارے حق میں سفارش کب کرے گا؟ جب ہم نے اس کو ایسے سوچے سمجھے پڑھا ہوگا، یا جب ہم نے اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر کے پڑھا ہوگا. اس کو سمجھ کر پڑھا ہوگا اور اس پر عمل سمجھ کے پڑھا ہوگا اور پھر اس پہ عمل کیا ہوگا، پھر یہ سفارش کرے گا، پھر یہ کھڑا ہو جائے گا، پھر یہ کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو رات بھی جگایا دن بھی جگایا. اور رات دن کیسے جگایا؟ اس کو یاد کرنا، اس کی ریسیٹیشن کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا. پھر یہ کہ جب انسان صحیح معنوں میں قرآن چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے تو وہ سو ہی نہیں سکتا، وہ بے خبر سو نہیں سکتا. اس کو ایسی بے خبری والی نیند نہیں آتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے تو وہ بھی کرنا ہے، اور وقت میرے پاس کم ہے، وقت میرے پاس بہت محدود ہے. ہمیں سے کسی کو پتا ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، تو وہ پھر بے خبر سو نہیں سکتا نا. تو اسی لیے قرآن کہے گا کہ میں اس کو دن بھی جگایا رات بھی جگایا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا. دو چمکتی ہوئی صورتیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ زہراوین. ٹھیک ہے، زے سے زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ سارے احکامات ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے نواس بن سمعان سے. سمعان، ٹھیک ہے، نواس سین سے ہے، نون واو الف سین، نواس بن سمعان سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن اور اسے پڑھنے والوں، یعنی اس پر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی، گویا کہ وہ بادل ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا پھر وہ پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی. اب دیکھیں کہ حشر کی گرمی میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی، دو بادلوں یا دو پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں. اور پھر ایک دفعہ پھر ذہن میں اس بات کو تازہ کر لیں، پڑھنے کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہے. اگر پڑھنے کا مطلب صرف ریسیٹیشن ہوتا تو یہ کام پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ، سارے ممالک سے زیادہ، اسلامی ممالک سے زیادہ پاکستان کے اندر مدارس سب سے زیادہ ہیں، خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دینی مدارس ہیں وہ پاکستان میں ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہمیں کہیں پر بھی الا ماشاء اللہ یہ قرآن کا اخلاق نظر نہیں آتا. ایمانداری ہو یا وفاداری ہو یا خوش اخلاقی ہو، کہیں بھی ہمیں یہ صفات نظر نہیں آتی. کہیں پر بھی ہمیں اللہ والے لوگ اس طرح نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھا، ہم اردو زبان کے بولنے والوں نے جب پڑھا کہ جی پڑھے، جو اس کو پڑھے گا، تو ہم نے بس اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا شروع کر دیا. اور میجورٹی تو ایسی بھی ہے جو پڑھتی بھی نہیں، جو قرآن کھولتی نہیں. رمضان کے رمضان کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. جی رقیہ، آپ نے مائک آن کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، میں آپ سے جو بتا رہی تھی نا قرآن پاک کو سمجھنے کا، اس کی تو مطلب ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور یہ تو صرف دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن مطلب اتنا جو پڑھانے والے ہیں نا ترجمہ، میں نے بھی کلاسیں بہت سے اٹینڈ کی ہیں، وہ اس طرح سے جو ناظرہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اس پہ پورا تجوید اور پورا اس کو تلاوت کی ہی مطلب زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میں نے 2 مختلف ٹیچر سے پڑھا ہے.
تو جو ترجمہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اسی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن برکت سے خالی بالکل بھی نہیں ہے ناظرہ پڑھنا، کہ اس طرف بھی لوگوں کو رغبت رہنی چاہیے۔ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، جو ہمارے باپ دادا تھے، جو چیزیں ہم نے ان میں دیکھی ہیں نا، وہ ہم میں نہیں ہے آج۔ اب ہم سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، کلاسیں بھی بہت ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ قرآن کی برکت ہی تھی۔ جو وہ پڑھتے تھے احترام کے ساتھ، ان کے دلوں میں محبت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ نہیں بھی سمجھتے تھے نا، تو وہ عقیدت جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے نا، جو بغیر سمجھے بھی اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ پڑھا جائے اور پڑھنا ہے، احترام سے پڑھتے تھے، وہ احترام ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے اللہ کے ساتھ محبت چاہیے اور اس سے تعلق چاہیے، صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم بہت اسکالر بن جائیں گے تو ہم بخشے جائیں گے اور جو دوسرے ہیں وہ نہیں، اس کی بھی برکت الگ ہے اور اس کی الگ ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ ہم کہیں نا کہ ہمیں سوچ کے نہیں سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، اس کی اہمیت ہی نہیں، اس کی اہمیت ہے، چاہے ہم ناظرہ بھی پڑھیں اس کی اہمیت ہے، اتنی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ میں نے تو خود آزمایا ہوا ہے کہ قرآن جب نہ پڑھو تو ایسے لگتا ہے جیسے مطلب تلاوت نہ کرو قرآن پاک کی تو سکون دل کو آتا ہی نہیں ہے، اور جس دن تلاوت کر کے اگر ہم کام شروع ایسے لگتا ہے جیسے خود بخود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سارا سمجھ ہی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، جب وقت ملا ہے سمجھنے کی تو سمجھا بھی ہے، ہم انکاری نہیں ہے اس چیز سے کہ ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہم تو سمجھنے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی، اور ہم سب مسلمان ہیں، اور تلاوت کرنا اس کی کوئی اہمیت میں کوئی کہے نا کہ وہ فائدہ نہیں ہے، بہت فائدہ، بہت ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تلاوت کرنا، قاری کرت کرے گا اور چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے چڑھتا جائے، حدیثیں بھی ہیں، اس میں بیان بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو یہ مطلب کسی بھی صورت اب جب ہم رقیہ کرتے ہیں تو وہ ہم اس کو سمجھنے تو نہیں بیٹھ جاتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا رقیہ، میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ اس کی تلاوت کی برکات اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ جملہ سب سے پہلے اسی لیے بولا تھا کہ اس کی تلاوت کی برکات اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہی جملہ بولا تھا کہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس قرآن کریم کی برکات ریسیٹیشن، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا وتیرہ یہ بنا لیں کہ ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھتے چلے جائیں تو پھر یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ اس طرح ہمیں فائدہ نہیں دے گا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اگر یہ تورات کو نافذ کرتے تو زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی اور آسمان سے بھی رزق برستا، ٹھیک ہے۔ کتاب، اللہ کی کتاب کو نافذ آپ تب تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کی صرف تلاوت کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا اس کے بارے میں کہ اپنی قرآن کو اپنی خوش الحانی کے ساتھ خوبصورت بناؤ، یعنی اس کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنا، اور ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا، تو دونوں طرح سے اس کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن بے سوچے سمجھے پڑھتے رہنے کا وتیرہ بنا لینا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کا مقصد تھا میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ سنام القرآن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ذروۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ سنام کہتے ہیں کسی اونچی یا ابھری ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، ایک پرومیننٹ حصے کو، اونٹ کی کوہان کو بھی کہتے ہیں۔ تو دور سے جب آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساری باڈی میں سے اس کی کوہان اوپر ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پرومیننٹ ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کیوں قرآن کی سنام ہے، کیوں ذروۃ القرآن ہے؟ کیونکہ اس کے اندر احکامات ہیں سارے، اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ یہ وہی صورت ہے جس میں بتایا گیا شوہر اور بیوی کے لیے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب ایک گھر جس کے اندر صبح شام وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی عیب پوشی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو تحفظ کا احساس نہیں دلاتے، وہ ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا باعث نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث نہیں ہے، تو پھر انہیں وہ فائدے تو نہیں ہوں گے جو وہ اس بات کو سمجھ کے ہو سکتے تھے کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سنام القرآن سین یا صاد سے؟ سین سے ہے، سین سے،
सीन नून अलिफ और मीम, ठीक है। इसी तरह ज़िरवतुल कुरान, जिरवा के भी बता दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरवा जे वाव और गोलता, जिरवा, जिरवतुल कुरान, ठीक है। सिनाम या जिरवा जो है ये नुमाया हिस्से को कहते हैं, बुलंद, जो दूर से थोड़ा सा नजर आ जाता है, ऊंचा, उभरा हुआ। बाद में इसका तर्जुमा कोहान भी किया, ठीक है, जैसे ऊंट की कोहान होती है, हम्प जिसे कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरा में एक आयत है जो कुरान की अजीम आयत है, यानी आयतुल कुर्सी। अब जो आयतुल कुर्सी है हम सब उसको पढ़ते हैं और हमें पता है कि उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 26 सिफात आई। अब जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसको उन 26 सिफात का ही नहीं पता, वो कुरान भी पढ़ता है और गैर अल्लाह को भी सजदा करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने उसको समझा ही नहीं। कुरान पढ़ते हुए भी उसका मानी जानते हुए भी उसने उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो फिर फायदा नहीं है ना, फिर दुनिया में भी वो हयात तय्यबा नहीं होती ना। दोनों चीजें अपनी जगह अहम हैं। आप में से कोई भी ये ना समझे, ये मेरी तरफ से ये मैसेज ना उसको जाए कि मैं कुरान की तिलावत की अहमियत की कायल नहीं हूँ, ठीक है। कुरान की तिलावत अपनी जगह अहम है, इसका हिफ्ज अपनी जगह अहम है, लेकिन इसका समझना और इसको समझ कर पढ़ के इस पर अमल करना अपनी जगह अहम है। कुरान करीम के 4 हकूक हैं हमारे ऊपर। सबसे पहला हक ये है कि इसको सही तरीके से पढ़ा जाए, तजवीद के साथ पढ़ा जाए, तरतील के साथ पढ़ा जाए। तजवीद क्या होती है? आप लोगों ने अपनी क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी, हरूफ को उनके मखारिज से उनकी सिफात के साथ अदा करना, तजवीद, ठीक है। और तरतील क्या होती है? तजवीद और वक्फ की पहचान के साथ इसको पढ़ना, ठीक है। इसीलिए ये इसको इकट्ठा करके इसका जब मानी करते हैं तो ठहर ठहर के करना कर देते हैं, ताकि जहां वक्फ आ रहा है वहां पर रुके। आपने कभी गौर किया कि कुरान करीम में वक्फ क्यों आते हैं? वक्फ क्यों आते हैं इसको पढ़ते हुए? हम इससे कुरान पाक की वो पढ़ रहे हैं, डेकोरेशन आती है, ऐसी चीज की हम करते हैं ना खूबसूरती के लिए, डेकोर में इजाफा होता है। नहीं मैं बताऊं, मेरे ख्याल से गौर करने के लिए कि उसके बाद ठहरे और सोचे। हाँ, असल में कुरान मजीद जो है, जैसे हम अहले ज़बान इस बात को जरूरी इस सेंस में देख सकते हैं कि कुरान मजीद भी एक गुफ्तगू है, एक कलाम है ना, हमसे अल्लाह पाक खिताब कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अपना हर अहले ज़बान, जैसे यहाँ शगुफा है वो अपनी फारसी को देख लें, जो पश्तून है वो पश्तो को देख लें, हम उर्दू को देख लें, वहां जब हम ठहर के बोलते हैं, जिस जगह हमें पॉज देना होता है, लहजे का उतार चढ़ाव, जहां रुकना है जहां नहीं रुकना, अगर हम उनको अच्छी तरह से करते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्ट जेन्युइन गुफ्तगू होती है, जिससे आसानी से समझ जाता है जो हमारा सामने वाला होता है, रिसेप्टर होता है। तो यही चीज जो है कुरान में लाजिम है, जो तजवीद के साथ लाजिम मलजूम है। देखिए, आपको अल्फाज में जब वक्फ किया जाता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतील से कुरान पढ़ते थे ना, तो आपका तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब कुरान पढ़ते थे, सहाबा किराम का भी ये तरीका था, नमाज में भी और इसके अलावा भी, कि जब वो कुरान पढ़ते थे ना तो जहां जहन्नुम की वईद आती थी वहां वो रुक जाते थे और वो जहन्नुम के अजाब से अल्लाह की पनाह लेते। जहां जन्नत की बात आती थी, इनामात की बात आती थी, वो रुकते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि हाँ, अपने लिए कि हमें वो चीज मिले। जहां कोई ऐसी बात आती थी अल्लाह की खशी, क्यों वो रो पड़ते थे, क्यों उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्यों अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इबादुर रहमान हैं, उनकी सिफात में ये जिक्र किया है कि जब उनके सामने आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनकी जिल्दें जो हैं वो नरम पड़ जाती हैं, उनके आंसू बह निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौर भी करते थे ना हर आयत पर, वो उसको समझते थे ना, उनको पता था हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये वक्फ जो होता है ना, बेसिकली ये आपको बात समझाने के लिए होता है। डिकोर होगा, जरूर होगा, लेकिन बेसिकली जैसे आपको कहा जाता है ना कि आप बोलते उर्दू में, हमारे उस्ताद ने ये मिसाल दी थी हमें, बैठो मत खड़े हो, ठीक है।
بیٹھو مت کھڑے ہو. اب اگر آپ پوز کرتے ہو بیٹھو پہ، ٹھیک ہے، بیٹھو مت کھڑے ہو، ٹھیک ہے، جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بیٹھو مت کھڑے ہو، یعنی یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ بیٹھنے کا، اور کھڑے ہونے سے روکا گیا. لیکن اگر آپ مت پہ جا کے پوز کرتے ہو، بیٹھو مت کھڑے ہو، تو اب یہاں پر حکم کیا ہو گیا؟ کھڑے ہونے کا. کھڑے ہونے کا. بات الٹ ہو گئی نا بالکل. جی میم. کاغذ پینسل ہے نا آپ کے ہاتھ میں، لکھیں ذرا یہ 3 لفظ، بیٹھو مت کھڑے ہو، لکھیں ذرا. اب اس میں پہلا پوز کریں بیٹھو پہ، کوما ڈال دیں یا تھوڑی سپیس دے دیں، تو یہ بن جائے گا بیٹھو مت کھڑے ہو. بیٹھ جاؤ اور کھڑے نہ ہو. اور اگر آپ وقف کرتے ہیں مت پہ جا کے، تو یہ بن جائے گا بیٹھو مت کھڑے ہو. سینس چینج ہو گئی جملے کی، حکم بدل گیا ہے. تو جب ہم وقف کریں گے، ہمارے لیے تو ہم چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ علامات کب لگائی گئی تھی قرآن کریم میں، یہ ساری کی ساری، حتیٰ کہ یہ اعراب بھی نان عربس کے لیے حجاج بن یوسف کے زمانے میں، کیونکہ نان عربس کے لیے پھر اعراب ضروری ہو گئے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، تو زبان تو ان کی تھی نہیں، وہ عربی ابھی سیکھی نہیں، لیکن پڑھنا تو ہے قرآن. وہ جیسے ابھی بات کری تھی رقیہ کہ ریسیٹیشن تو کرنی ہی ہے، تلاوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر جب ہمیں پتہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم سیکھ جاتے ہیں قرآن، تو پھر ہمیں وقف کی پہچان بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے. پھر ہم قرآن کی تلاوت کا حق بھی زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وقف کی پہچان بھی ضروری ہوتی ہے، کہاں وقف کرنا ہے. ہم تو صرف علامات کو یاد کر لیتے ہیں نا، کیونکہ لکھی ہوئی جو ہیں. فرض کریں اگر یہ علامات نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا؟ تبھی سمجھ آئے گی نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہے کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں. یہ پہلا حق ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. دوسرا حق کیا ہے پھر؟ کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کا معنی اور اس کا وہ مفہوم سمجھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مفہوم میں اس کو نازل کیا ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ اپنا تزکیہ کریں، یعنی اس پر عمل کریں، جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن کے پر عمل کرنے والے ہوں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں. جو خیر کثیر ہمیں ملی ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری یہ بریکٹ میں جو 1 2 3 4 کر کے لکھے ہیں نا حقوق، بیسیکلی ایک ہی حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن کریم پر ایمان جو ہے ہمارا وہ مکمل تب ہوگا جب ہم ان چاروں کاموں کو کرنے کی اپنی سی سعی ضرور کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی بہت خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، بہت کوشش کرتے، تو ان کا اجر کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے باقی کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں نا. ہاں اللہ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ اس کو اتنی اچھی خوش الحانی سے پڑھ سکیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرات بہت خوش الحانی سے کرتے ہیں، لیکن اس کی گرامر اور اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں اتنا زیادہ صلاحیت رکھتے، تو بھی ان کا اجر کم نہیں ہوتا. یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کس نیت سے کتنی کوشش کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین کام کرنے کی توفیق دے. جو مختصر سی ہماری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اور ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرے. اور قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جن معنوں اور مفہوم میں اللہ نے اس کو نازل کیا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، ہمیں اسی طرح سے اس پر عمل کرنے والا